بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تدریسی کورس چل رہا ہے جس کی کتاب کی ترتیب سے فصل نمبر 1 ہے، اور ہمارا آج کا سبق نمبر 8 ہے، جس میں ہم مرکب غیر مفید پڑھیں گے۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے مرکب مفید کو اور اس کی قسموں کو ذکر کیا۔ اس سے پہلے مرکب غیر مفید کو سمجھیے۔ مرکب غیر مفید بالکل الٹ ہے مرکب مفید کا۔ مرکب غیر مفید کی ڈیفینیشن یہ پہلے یہاں لکھ لیتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی ڈیفینیشن جو صاحب کتاب نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ خبر یا فائدہ طلب کا حاصل نہ ہو۔ دو چیزیں ہیں اس کے اندر کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کی اور آپ نے اس کی بات کو نوٹ کر لیا، سن لیا کہ یہ بات کر رہا ہے، لیکن اس کی بات سے نہ تو کوئی فائدہ خبر کا مل رہا ہے، یعنی نہ تو اس کے اندر کوئی خبر ہے کہ جس کے بارے میں وہ خبر دے رہا ہو، اور نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ چیز طلب کر رہا ہے۔ اس کی مثال ہم لیتے ہیں مرکب مفید کی، پھر موازنہ کرنا آسان ہوگا۔ جیسے کہ مرکب مفید کی اگزامپل ہے ذہب زید، زید چلا گیا۔ ذہب زید، زید چلا گیا۔ اب اس میں فائدہ خبر کا حاصل ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک خبر مل رہی ہے کہ زید چلا گیا۔ اسی طرح اگر آپ کو کہا جاتا ہے پانی لاؤ، پانی لے کر آؤ، تو اس میں فائدہ طلب کا حاصل ہو رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ بات کرنے والا ہم سے کچھ چیز طلب کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں قسمیں، یہ دونوں مثالیں مرکب مفید کی ہیں، کیونکہ اس سے فائدہ خبر اور اس سے فائدہ طلب حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والے نے اپنی بات کہہ دی، اپنا جملہ بول دیا، تو سننے والے کو اس کی بات سے نہ فائدہ خبر کا حاصل ہو رہا ہے نہ فائدہ طلب کا حاصل ہو رہا ہے۔ مرکب غیر مفید کی مثال نوٹ کریں، جیسے غلام زید، کسی نے آپ کے سامنے یہ جملہ بولا غلام زید، زید کا غلام، اس کا ترجمہ زید کا غلام۔ آپ نے کہا بھئی کیا ہوا زید کے غلام کو؟ نہ اس کے اندر کوئی خبر کا معنی پایا جا رہا ہے کہ بتایا جائے کہ بھئی زید کے غلام کو یہ معاملہ بنا ہے، اور نہ ہی طلب کا معنی پایا جا رہا ہے کہ زید کے غلام کو لے کے آؤ۔ مثال کے طور پہ اگر وہ پیچھے لگا دیتے ہیں ذہبہ، ذہب غلام زید، زید کا غلام چلا گیا، تو پھر فائدہ خبر کا حاصل ہو گیا۔ یا اگر کہا جاتا ہے کہ اضرب غلام زید، اضرب غلام زید، زید کے غلام کو مارو، فائدہ طلب کا مل گیا ہمیں۔ لیکن یہ مثالیں ہیں مرکب مفید کی بن گئی نا یہاں پہ، کیونکہ ہم نے پیچھے ذہب لگا دیے یہاں پہ اور اضرب لگا دیے یہاں پہ۔ اگر ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، صرف یہ رکھتے ہیں غلام زید، تو پھر یہ مرکب غیر مفید ہے کہ اگر کسی نے آپ کے سامنے کہا غلام زید، زید کا غلام، تو پھر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں کیا وہ چاہ رہا ہے زید کے غلام کے ساتھ، نہ فائدہ خبر کا مل رہا ہے نہ فائدہ طلب کا مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی لفظ بولتا ہے ثوب جدید، نیا کپڑا، اتنا لفظ اس نے بولا بس، ثوب جدید، نیا کپڑا، تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، نہ فائدہ خبر ملا نہ فائدہ طلب ملا۔ اس لیے یہ پھر کیا ہو گیا، اس کو ہم کہیں گے مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید اس کو بولیں گے، کیونکہ اس سے نہ کوئی فائدہ خبر کا مل رہا ہے
اور نہ ہی فائدہ طلب کا مل رہا ہے۔ تو ان دو چیزوں کو آپ نے اسی ڈیفینیشن میں ذہن میں رکھنا ہے کہ اور آپ نے اس کی بات سن لی کہ اس نے یہ لفظ بولا ہے اور اس کے لفظ سے آپ کو کوئی نہ فائدہ خبر کا ملا نہ فائدہ طلب کا ملا، تو آپ نے سمجھ جانا یہ مرکب غیر مفید بولا ہے اس۔ لیکن اگر اس کی بات سے فائدہ خبر کا مل گیا، جیسے ذہب زید، زید چلا گیا، خبر مل گئی نا، تو پھر کیا ہو گیا؟ مرکب مفید۔ اگر فائدہ طلب کا مل گیا، جیسے ایت بالماء، پانی لے کر آؤ، کوئی چیز طلب کر رہا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مرکب مفید۔ لیکن اگر اس نے ایسا لفظ بولا نہ فائدہ خبر ہے نہ فائدہ طلب ہے، تو پھر مرکب غیر مفید ہے۔ یہ ہے مرکب غیر مفید کی ڈیفینیشن، اور مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں فرق اور موازنہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے مرکب غیر مفید کی قسموں کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، جیسے مضاف مضاف الیہ کے لفظ آپ آشنا ہوں گے، وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر جو مرکب بناتے ہیں اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ مرکب بنائی۔ تیسری قسم ہے مرکب منع صرف۔ پہلی قسم مرکب اضافی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن پہلے نوٹ کر لیجئے۔ مرکب اضافی وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی مرکب اضافی بنیادی طور پہ 2 اسموں کے مجموعے کا نام ہے، اور اس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسم پلس اسم از اکول ٹو مرکب اضافی، اور ان دونوں کے درمیان آپس میں نسبت اضافی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اس کی طرف ہوتا ہے، اس کی نسبت اس کی طرف جوڑی گئی ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن، یہ دونوں اسم ہیں، غلام بھی اسم زید بھی اسم، دونوں ملے نسبت اضافی کے ساتھ تو مرکب اضافی بنا۔ اور آگے کہا گیا ہے کہ جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جس کی اضافت ہوتی ہے، اب اس میں غلام کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، کیونکہ زید کا غلام ہے نا، یہ قلمی میرا قلم ہے، تو اس قلم کی نسبت میری طرف ہے، تو اس میں زید کا غلام ہے تو غلام کی نسبت زید کی طرف ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، تو غلام کی اضافت ہو رہی ہے تو غلام مضاف ہو گیا، اور جس کی طرف نسبت یا اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ الیہ کا معنی طرف، جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور یہ غلام مضاف اور زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنتا ہے، غلام زیدن۔ اسی طرح اور بھی کئی اگزامپل لے سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا رسول۔ اب اس میں رسول کی نسبت ہو رہی ہے اللہ کی طرف کہ اللہ کا رسول ہے، تو رسول کی نسبت ہو رہی ہے تو رسول کیا ہو گیا؟ مضاف، اور اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو اللہ، لفظ اللہ یا کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور دونوں مل کے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، اور جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ
کچھ باتیں مرکب اضافی کے حوالے سے نوٹ کر لیں جو صاحب کتاب نے نہیں لکھی، لیکن یہ ہے کہ آگے چل کے آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی۔ مثال کے طور پہ پہلی بات یہاں نوٹ کریں اس حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین کبھی نہیں آتی۔ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ اگر یہ غلام و زیدن کی اگزامپل لے لیتے ہیں، غلام و زیدن، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ الغلام و زیدن ہو، الغلام و زیدن نہیں ہو سکتا، یا الف لام کو ہٹا دیں تو یہ غلام زیدن نہیں ہو سکتا، یعنی مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آ سکتی۔ اور دوسری بات یہاں نوٹ کیجئے، وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتی ہے، اور یعنی مضاف الیہ زیدن، یہ ہم مضاف الیہ کی پہچان، اس پر ہمیشہ زیر آتی ہے۔ رسول اللہ ہی، یہاں دیکھ لیجئے لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے، کیوں؟ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتی ہے، جبکہ مضاف پر تینوں حرکات آ سکتی ہیں۔ مضاف پر تینوں حرکات آتی ہیں، یہ مضاف ہے، اس پر جو ہے وہ زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہوگا عامل کے اعتبار سے کہ اس کے پیچھے کون سا عامل ہے۔ وہ آگے چل کے انشاءاللہ مزید ایگزامپل جب آئیں گے ہمارے سامنے تو مزید باتیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ فی الحال کے لیے آپ اسی کو ذہن میں رکھیے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہاں پہ نوٹ کرنی ہے، مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتی ہے، جبکہ مضاف پر تینوں حرکات آتی ہیں۔ تیسری بات یہاں نوٹ کریں، مرکب اضافی کے ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ نے مرکب اضافی کا ترجمہ کرنا ہے اردو زبان میں تو پھر مضاف الیہ کو پہلے لے کے آنا ہے اور مضاف کو بعد میں، یعنی آپ دیکھ لیجئے آپ یہاں غلام و زیدن کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مضاف الیہ کو پہلے لکھ لیں اور مضاف کو بعد میں۔ مضاف الیہ کو پہلے لکھیے زید، غلام و زیدن، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ، آپ نے ترجمہ کرنا ہے، مضاف الیہ کو پہلے لکھیے اور مضاف کو بعد میں، زید اور مضاف آ گیا بعد میں، اور درمیان میں ہیلپنگ ورب جو ہوتے ہیں اردو زبان میں وہ آپ لگا دیجئے۔ ہیلپنگ ورب کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کا، کی، کے، ہمارا، ہمارے، میرا، میرے، میری، ہماری، یہ جو ہیں ان کو ہیلپنگ ورڈز کہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے اردو زبان میں۔ تو ان میں سوٹیبل ہے، جو مناسب ہے سینٹنس کے اعتبار سے، اس کو لگا دیجئے۔ جیسے غلام و زید، مضاف الیہ پہلے آ گیا، مضاف بعد میں، درمیان میں ہیلپنگ ورب، ان میں سے کون سا آتا ہے؟ کا آتا ہے، زید کا غلام، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ، رسول اللہ کا ترجمہ کرنا ہے تو مضاف الیہ پہلے لے کے آئیں، اللہ، اور مضاف بعد میں، رسول، اور ہیلپنگ ورب لگا دیجئے کا۔ اسی طرح ایک اور لفظ لے لیتے ہیں مثال کے طور، دیکھیے اوپر کی جانب، کتاب زیدن، کتاب زیدن، کتاب مضاف، زیدن مضاف الیہ، کیونکہ کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے زید، مضاف الیہ کو پہلے لائیں، زید، اور مضاف کو بعد میں، کتاب، اور یہاں ہیلپنگ ورب کون سا آئے گا؟ کی، زید کی کتاب۔ تو بنیادی طور پر یہ تین پوائنٹ تھے مرکب اضافی کے حوالے سے۔ اب کچھ قرآن کی اگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے رب الفلق، رب الناس، لیلۃ القدر،
الفلق مضاف الیہ، رب الناس اسی طرح مضاف الیہ، لیلۃ مضاف، القدر مضاف الیہ۔ ترجمہ کرنا ہے تو اسی طرح جیسے پہلے آپ کو بتایا، تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ مضاف الیہ پر زیر ہے ہمیشہ ہر ایگزامپل میں، اور مضاف پر چونکہ یہاں پیش کی اپنی ایگزامپل ہم نے لکھی ہیں، دوسری بھی لکھتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف پر الف لام یا تنوین نہیں ہے، تو یہ سارے رولز آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اب آئیے کچھ ایگزامپل رکھتے ہیں، کچھ سینٹینسز کی، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو مرکب اضافی کو، اور یہ آخری اٹیمپٹ ہوگی ہماری مرکب اضافی کے حوالے سے۔ ما البئر حدیقۃ خالد ذرا امر اللہ، اور یہ لاسٹ ون دیکھ لیجئے، باب الغرفۃ، یہ سارے مرکب اضافی کی مثالیں، مرکب اضافی۔ اب آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، کیونکہ ایک چیز یہاں نوٹ کر لیجئے کہ مرکب غیر مفید کی اگزامپل ہم پڑھ رہے ہیں، اور مرکب غیر مفید پورا جملہ نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہم جو شروع میں ذکر کرنی چاہیے تھی، مرکب غیر مفید پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ مرکب غیر مفید پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، ما البر حدیقۃ خالد امر اللہ باب الغرفۃ، یہ مرکب تو ہیں، مرکب غیر مفید ہیں، اور اس لیے پورا جملہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ آپ کو شروع میں آخر میں کچھ نہ کچھ ایک دو لفظ ایڈ کرنا پڑے گا تاکہ پورا جملہ بن سکے۔ تو پورا جملہ کیسے بنے گا ذرا دیکھیے، شرب الولد ماء البئر، بچے نے پیا ماء البئر، کنویں کا پانی۔ یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ شروع میں فعل فاعل لگا دیے تو یہ پورا جملہ بن گیا۔ اگر اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کو، تو صرف ماء البئر جو ہے پورا جملہ نہیں ہے۔ شرب الولد ماء البئر، اسی طرح حدیقۃ خالد، خالد کا باغ، خالد کا باغ پورا جملہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا پڑے گا آپ کو شروع میں یا آخر میں۔ شروع میں کر لیتے ہیں، دخلت، میں داخل ہوا، حدیقۃ خالد، کیونکہ پیچھے فعل فاعل آ گیا تو مفعول ہوتی ہے، اس لیے ہم زبر لگا دیتے ہیں۔ دخلت حدیقۃ خالد، میں خالد کے باغ میں داخل ہوا۔ اسی طرح امر اللہ، اللہ کا حکم، کیا ہوا اللہ کے حکم کو، پورا جملہ نہیں ہے، پورا جملہ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایڈ کریں گے، تو ہم یہاں لگا دیتے ہیں امر اللہ آتیۃ، اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ اس طرح باب الغرفۃ، کمرے کا دروازہ، باب الغرفہ کمرے کا دروازہ، مرکب اضافی ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ شروع میں لگائیں گے کچھ، جیسے فتح الخادم باب الغرفۃ، خادم نے کھولا کمرے کا دروازہ۔ تو یہ آپ کے سامنے مرکب اضافی کے کچھ جملے ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب بات بالکل واضح ہو چکی ہوگی کہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، استعمال کیسے ہوتا ہے، اور اس کی جملے کے اندر حیثیت کیا ہے، وہ ساری بات آپ کے سامنے کلیئر ہوگی۔ اگلے سبق میں مرکب غیر مفید کی جو بقیہ دو قسمیں ہیں، جیسے مرکب بنائی ہے، مرکب منع صرف ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔